آج کے ہمارے دوسرے مقرر ایک ایسے دوست ہیں کہ جنہیں جرمنی کی جماعت نے انگلستان سے دعوت دے کر بلایا ہے۔ جب وہ آپ کے سامنے یہاں تشریف لائیں گے تو آپ ان کو فوراً پہچان لیں گے، کیونکہ وہ MTA پر اکثر نمودار ہوا کرتے ہیں۔ لیکن ان دوستوں کے لیے کہ جنہیں ان کا تعارف پوری طرح نہ ہے، میں عرض کر دوں کہ مولانا نصیر احمد قمر صاحب جو ایڈیشنل وکیل اشاعت ہیں اور انٹرنیشنل الفضل کے ایڈیٹر بھی ہیں، آپ ہمارے ایک بزرگ محترم مولانا بشیر احمد قمر صاحب ایڈیشنل ناظر اصلاح و ارشاد تعلیم القرآن وقف عارضی ربوہ کے فرزند ہیں۔ آپ نے جامعہ سے شاہد کی ڈگری میں سند امتیاز حاصل کی تھی۔ گزشتہ کئی سال سے حضور کی خدمت میں یہاں انگلستان میں مقیم ہیں، 7-8 سال تک پرائیویٹ سیکٹری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور مختلف مقامات پر انہوں نے جماعت کی بہت ساری خدمات کی ہیں۔ یہ ایک اعلان پہلے سن لیں۔ مکرم ناصر احمد صاحب جماعت مہدی آباد جلد از جلد اپنی گاڑی کے پاس پہنچ جائیں۔ مکرم ناصر احمد صاحب جماعت مہدی آباد۔ تو میں اب مولانا نصیر احمد قمر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران کے موضوع پر ہم سے خطاب فرمائیں۔ محترم مولانا نصیر احمد صاحب قمر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآمروا بالمعروف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ محمد عربی بادشاہ ہر دوسرا، محمد عربی بادشاہ ہر دوسرا، کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی، اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت حکمران، یہ ہے وہ موضوع جس سے متعلق اس وقت اس عاجز کو کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ یہ مضمون اس زمانے میں خاص طور پر غیر معمولی اہمیت حاصل کر جاتا ہے جب دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ان ممالک پر نظر ڈالتی ہیں جو اپنے آپ کو مسلم ممالک کہتے ہیں اور ان ممالک کے حکمرانوں پر نظر ڈالتی ہیں
جو اپنے آپ کو بڑے فخر کے ساتھ مسلم سربراہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور بعض تو ان میں سے اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانا پسند کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان ممالک پر نظر ڈالتے ہیں تو صورتحال یہ دکھائی دیتی ہے کہ وہاں پہ رہنے والے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں، عدل اور انصاف لوگوں کو میسر نہیں، معاشی ابتری بھی ہے اور معاشرتی افراتفری بھی، نہ اقتصادی لحاظ سے انہیں کوئی استحکام حاصل ہے، نہ سیاسی لحاظ سے وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہیں، مذہب کی آزادی انہیں حاصل نہیں، حریت ضمیر انہیں حاصل نہیں، ایک دوسرے پر ناجائز اور جھوٹے الزام لگا کر مسلمان ہی مسلمان کا خون بہا رہا ہے، اور اسلام کے نام پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسے ایسے بھیانک اور ایسے ایسے ظالمانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ناممکن ہے کہ کوئی بھی شریف النفس انسان، خواہ وہ ترقی یافتہ اقوام سے تعلق رکھتا ہو یا غیر ترقی یافتہ اقوام سے تعلق رکھتا ہو، اس اسلام کو قبول کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں یہی کہتے ہیں کہ گر یہی دین ہے جو ہے ان کے خصائل سے عیاں، میں تو ایک کوڑی کو بھی لیتا نہیں ہوں زینہار۔ اور ہماری اس آواز کے ساتھ دنیا کے تمام شریف النفس انسانوں کی آواز شامل ہے۔ خدا کی قسم، وہ اقدامات، وہ ظالمانہ حرکتیں جہاں پہ نہ عورتوں کے حقوق محفوظ ہیں، نہ بچوں کے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال، نہ عزت، یہ ممالک خواہ خود کو اسلامی کہتے رہیں اور اپنے آپ کو بطور مسلمان حکمران کے پیش کرتے رہیں، لیکن خدا کی قسم ان کی ان حرکتوں کا ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ وہ رسول ایک ایسا رسول تھا جس میں کوئی عوج، کوئی کجی نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی تعلیم لایا جو ہر قسم کی کجیوں سے پاک تھی، کامل عدل اور کامل انصاف اور حق پر مبنی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس رسول کی طرف ایسی ظالمانہ حرکات کو منسوب کر کے کہا جائے کہ یہ اسلام کا حقیقی چہرہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم حکمرانوں کے لیے دنیا کے سامنے پیش کی، وہ سب سے زیادہ عدل اور انصاف پر مبنی تعلیم تھی، اور صرف تعلیم ہی نہیں، آپ نے اپنے نمونے سے اس تعلیم کو دنیا میں قائم کر کے دکھایا۔ حکومت صرف اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ۔ وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور بعضوں کو اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس کے بعد اب وہ کس حد تک خدا کے حکموں کے مطابق دنیا میں فیصلے کرتے ہیں اور عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، تو آپ نے بڑی وضاحت سے یہ اعلان فرمایا کہ ان اتبع الا ما یوحى الی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اور وہ وحی کیا کیا گیا؟ حکمرانوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام تمام مسلمانوں کو دیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانات کو، ذمہ داریوں کو ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو، اور جب تم حاکم بن جاؤ تو انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر آپ آج کے مسلم ممالک اور مسلمان حکمرانوں پر نظر ڈالیں تو نہ
وہاں پہ ذمہ داریوں کو اہلیت کی بنا پر کسی کے سپرد کیا جاتا ہے، اور نہ ہی عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یہ تھا کہ آپ کامل عدل پر قائم تھے اور کامل عدل کو قائم کرنے والے تھے۔ آپ نے ساری زندگی دن رات اس بات کے لیے وقف کر دیا کہ بنی نوع انسان ہر قسم کے ظلم اور مصیبت اور تکلیف سے نجات پا جائیں، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے آسمان سے آپ کے لیے یہ فرمایا لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین، کیا تو اپنی جان کو ان کے غم میں ہلکان کر لے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، امن کی راہوں کو کیوں اختیار نہیں کرتے۔ ہمارے آقا و مولا تو تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمت تھے، اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی، اور آپ کا اصول یہ تھا اور تعلیم یہ تھی کہ عدل اور انصاف ایک ہی ہوا کرتا ہے، وہ اپنے رنگ نہیں بدلا کرتا۔ حقیقی عدل وہ ہے جو ہر حال میں عدل کہلائے، یہ نہیں کہ اپنی قوموں کے ساتھ تو اور سلوک ہو اور جب دوسروں کی باری آئے تو عدل و انصاف کے پیمانے بدل جائیں۔ آپ نے خدا تعالیٰ کا یہ پیغام مومنوں کو دیا اور بڑی تاکید کے ساتھ دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اور یہاں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ قرآن کریم میں جہاں یا ایھا الذین کے الفاظ سے خطاب کیا جاتا ہے تو عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے اس میں غیر معمولی زور پایا جاتا ہے، اور ایسے موقعوں پر یہ طرز خطاب اختیار کی جاتی ہے جب یا تو سننے والا غافل ہے اور اسے بیدار کرنا مقصود ہے، اور اس صورت میں بھی کہ جب جس بات کی طرف انہیں بعد میں بلایا جانا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ بس یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یہ بتایا کہ اے مومنو، خبردار اگر تم غافل ہو تو ہوشیار ہو جاؤ، غور سے اس بات کو سنو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کو ہاتھ سے جانے دو۔ اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، خدا سے ہمیشہ ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ اللہ خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس لیے اگر تم نے غیر عادلانہ راہیں اختیار کی، خدا کے اس حکم کو تخفیف کی نظر سے دیکھا اور اسلام پر اپنے مکروہ اعمال کے نتیجے میں داغ لگانے کا موجب ہوئے، تو یاد رکھو کہ خدا کی گرفت سے تم بچ نہیں سکو گے۔ پھر اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمرانی کی، اس میں جو معاہدات کیے، اور وہ معاہدات خواہ لفظی ہوں، تحریر میں آئیں، یا عملی طور پر کوئی مسلمانوں کی ریاست میں داخل ہو گیا، تب بھی اس کے وہ حقوق قائم ہو گئے جو ایک مسلمان صحیح اسلامی ریاست کے ایک شہری ہونے کے نتیجے میں برابری کے حقوق اسے حاصل ہوتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے متعلق، معاہدات سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات ارشاد فرمائے اور خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ عہد کی پابندی کرنا، عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی مسلمان قوم کا کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو اور پھر اس غیر مسلم قوم کے خلاف کوئی دوسری مسلمان قوم اس مسلمان قوم کو اپنی مدد کے لیے بلائے، تو اسے چاہیے کہ ہرگز اس کی مدد نہ کرے، بلکہ بہرحال اپنے عہد پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا
وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ خبردار ہمیشہ یہ پیش نظر رکھنا کہ جو بھی تم حرکتیں کرو گے اللہ ان کو خوب دیکھتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ بار بار ایسے احکامات ارشاد فرمائے، یہاں تک فرمایا کہ من ظلم مواحدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفسه فانا حجیجه یوم القیامہ، کہ جو مسلمان کسی ایسے غیر مسلم پر جس کے ساتھ اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے اور وہ اسلامی حکومت کا ایک شہری ہے، اگر کوئی اس پر ظلم کرے گا یا اسے کسی قسم کا نقصان پہنچائے گا یا اس پر کوئی ایسی ذمہ داری یا ایسا کام ڈالے گا جو اس کی طاقت سے باہر ہے، یا اس سے کوئی چیز بغیر اس کی دلی خوشی اور رضامندی کے لے گا، تو اے مسلمانوں سن لو کہ میں قیامت کے دن اس غیر مسلم کی طرف سے ہو کر اس مسلمان کے خلاف خدا سے انصاف چاہوں گا۔ اب آج کے مسلمان حکمران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی روشنی میں اپنے طرز عمل پر نظر تو ڈالیں۔ قیامت کے دن خدا کا رسول ان کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے خلاف ان لوگوں کی طرف سے خدا سے انصاف چاہے گا جن پر انہوں نے اسلام کے نام پر اور محمد مصطفیٰ کے نام پر ظلم ڈھائے اور معاہدات کی خلاف ورزی کی۔ اسلام تمام بنی نوع انسان کے ساتھ اس نے تو سلوک کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو اسلام کے مخالف ہیں لیکن انہوں نے قتال کا آغاز نہیں کیا اور تلوار لے کر مسلمانوں کے خلاف نہیں اٹھے۔ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اے مسلمانوں، خدا نے جو تمہیں ان ظالم کافروں کے ساتھ دوستی لگانے سے منع فرمایا ہے، جو تمہارے دین کو مٹانے کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان غیر مسلموں کے ساتھ جو تمہارے دین کو جبراً مٹانے کے درپے نہیں اور تم پر ظلم نہیں کرتے تعلق نہ رکھو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی اور عدل و احسان کا معاملہ کرو، کیونکہ عدل و احسان کرنے والے کو خدا پسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ حکمران ہیں جن کی حکومت آسمانی حکومت تھی، اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ آپ مظہر اتم تھے صفات الہیہ کے، آپ نے انسان کو حریت ضمیر اور آزادی عقیدہ کا بنیادی حق عطا فرمایا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی کا عظیم الشان اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے تو دنیا میں ظاہر ہوا، اور مذہبی آزادی اور دینی رواداری کے جو نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے، ان کی نظیر تاریخ مذاہب میں بھی ڈھونڈنی مشکل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا معاہدہ جو مدینہ میں فرمایا، جس میں یہود بھی تھے اور مشرکین بھی تھے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ اس معاہدے میں شامل تھے، اس معاہدے کی شرائط پر اگر آپ نظر ڈالیں تو بحیثیت شہری کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمانوں کے ساتھ ایک امت قرار دیا، برابر کے حقوق قائم فرمائے، اور جہاں تک ان کی مذہبی آزادی کا تعلق ہے تو فرمایا لِلْیَہُودِ دِینُہُم، یہود کا دین ان کے لیے ہے، اگر وہ چاہیں تو اپنے اعتقاد کے مطابق اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کریں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہود انصاف کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ وہ خود اپنی بدعملیوں کے نتیجے میں راہ راست سے بھٹک چکے تھے اور عدل کو چھوڑ کر ظالمانہ راہوں کو اختیار کر چکے تھے۔ ایک موقع پر کہ کوئی شخص جو یہودی تھا
زنا کے جرم کا مرتکب ہوا۔ یہود نے سوچا کہ اس مقدمے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتے ہیں، کیونکہ میثاق مدینہ کی روح سے آپ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ لوگ اپنے جھگڑوں کو طے کرانے کے لیے آپ کے پاس لائیں۔ لیکن ان کی چالاکی یہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو انہوں نے اسی طریق کے مطابق فیصلہ کیا جس کو ہم آج اپنائے ہوئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے رجم کی سزا دی تو پھر وہ پیغمبر ہیں اور اس صورت میں ان سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ تورات کے مطابق شادی شدہ یہودی اگر کسی زنا کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی سزا رجم تھی، لیکن جب ان پر ایک گمراہی کا دور آیا تو انہوں نے ایسا کیا کہ جو معزز خاندان سے کوئی شخص اس جرم کا مرتکب ہوتا تو وہ اسے بجائے رجم کی سزا دینے کے تجبیہ کی سزا دیا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے اس کو کچھ کوڑے لگا کے گدھے پہ بٹھا کے شہر میں پھرا دیتے اور سمجھتے کہ اس کی سزا پوری ہو گئی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہ مقدمہ لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے تمام ضوابط کو پورا فرمایا اور یہودی عالموں کو بلایا اور فرمایا کہ تم خدا کے نام پر اور اسرائیل کے سنہری دور کے نام پر بیان کرو کہ کیا تم جانتے ہو کہ خدا نے تورات میں شادی شدہ افراد کے زنا کی سزا رجم مقرر کی ہے؟ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات سے متعلقہ حصہ پڑھنے کے لیے کہا تو جس یہودی کو کہا گیا تھا اس نے اپنا ہاتھ اس آیت رجم پر رکھ دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں میں سے ایک نو مسلم تھے، انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اس آیت پر ہاتھ رکھ کے اسے چھپا رہا ہے جس میں اس جرم کی سزا بیان کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس ہے یہودیو، تمہیں کس چیز نے خدا کا وہ قانون چھوڑنے کی ترغیب دی جو تمہارے پاس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سزا کا اطلاق تورات کے مطابق ہوتا رہا، حتیٰ کہ شاہی خاندان اور اعلیٰ نسب والے لوگ جب اس جرم کے مرتکب ہونے لگے تو ایک بادشاہ نے اسے رجم کرنے سے انکار کیا اور تجبیہ کی سزا دی کہ اس کے منہ کالا کر کے گھوڑے پہ پھرا لو۔ اس وقت سے ہم اب رجم کی سزا نہیں دیتے اور کہا کہ کسی کو بھی رجم نہیں کریں گے۔ اس پر میں نے یہ واقعہ ایک خاص غرض سے چنا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکموں کو قائم کرنے والے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو تورات سے جو خدا کے حکم پر مشتمل تھی اور خدا کے جو احکامات تھے ان سے روگردانی کی ہے، لیکن میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں جو خدا کے حکم کو دنیا میں قائم کرنے والا ہے اور خدا کے قانون کو دنیا میں قائم کرنے والا ہے۔ چنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق تورات کی روشنی میں اس یہودی کے مقدمے کا فیصلہ کیا گیا اور اسے رجم کی سزا دی گئی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا۔ خود یہود جو غیر مسلم تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی قسم کی سازشیں کیا کرتے تھے، وہ بھی ناانصافی کرتے تھے۔ ان میں انصاف کو قائم کرنے والا ہمارا آقا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، وہ یہودیوں میں ایک بالا مقام کا قبیلہ سمجھا جاتا تھا اور بنو قریظہ سے نسبتاً فائق متصور ہوتے تھے۔ چنانچہ اگر بنو نذیر میں سے کوئی شخص قتل ہو جاتا تو پورا خون بہا اس کا ادا کیا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی بنو قریظہ میں سے قتل ہو جاتا تو اس کا نصف خون بہا ادا کیا جاتا۔ لیکن جب یہ مقدمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ قانون میں سب یہودی برابر ہیں اور ان میں امتیاز کا کوئی جواز نہیں۔ چنانچہ اس فیصلے کے ذریعے
آپ نے بنو نذیر اور بنو قریظہ کے خون بہا کو برابر قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دوسروں کے درمیان ہی ایسا نہیں کیا، اپنے صحابہ کے درمیان بھی اسی طرح عدل کو قائم فرمایا، اور بلا رو رعایت، بغیر کسی قسم کی جنبداری کے، کامل انصاف کے ساتھ خدا کے حکموں کو دنیا پہ لاگو کیا اور جاری کیا۔ ایک مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہے کہ ایک دفعہ بنی مخزوم کی ایک قریشی عورت کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ اس نے چوری کی ہے۔ اب چوری کی سزا یہ تھی کہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ وہ قبیلہ اپنے آپ کو بہت معزز خیال کرتا تھا، انہوں نے سوچا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ایسے شخص کو سفارش کے لیے بھیجا جائے کہ اس عورت کے ہاتھ نہ کٹیں اور جو چاہے سزا دے دی جائے۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو چنا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت پیارے تھے۔ وہ حضور کے پاس آئے اور عرض کی کہ حضور، کیا اس عورت کی سزا معاف ہو سکتی ہے یا تبدیل ہو سکتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کی وہی کتابیں تھی، اور وہی کتابیں یہ اعلان فرمایا تھا، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اس دستور کو جو خدا نے آسمان سے نازل فرمایا ہے اپنی مرضی سے تبدیل کر دوں۔ جب انہوں نے یہ سفارش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا تم اللہ کی مقرر کردہ سزا میں مداخلت کرتے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے قومیں تباہ کر دی گئیں، کیونکہ جب ان میں سے بڑے سماجی مرتبے والا کوئی چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب ان میں سے کوئی کمزور چوری کرتا تو وہ اس پر حد نافذ کرتے۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو محمد اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عدل کو قائم کرنے والے حکمران تھے۔ آج کے مسلمان ممالک میں جاری ظالمانہ قوانین اور ظالمانہ حرکتوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا نظام ایک عادلانہ نظام تھا، جس میں امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت بنیادی انسانی حقوق کے طور پر یکساں تھے۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، اور حجت الوداع کے موقع پر بڑی تاکید کے ساتھ لوگوں کو سمجھا کر کہ تم جانتے ہو کہ اس وقت کہاں ہو، تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے، تم جانتے ہو کہ یہ شہر کون سا ہے۔ جس طرح اس شہر کی حرمت ہے، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے، جس طرح اس حج کے دن کی حرمت ہے، اسی طرح خدا نے تمہارے درمیان تمہاری جانوں اور مالوں اور عزتوں کی حرمت کو قائم فرمایا ہے۔ اس لیے خبردار، ان حرمتوں کا خیال رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کا ہر پہلو ہی نہایت حسین اور نہایت دلربا ہے۔ آج آپ مسلمان حکمرانوں کی یا مسلمان ممالک کی تو بات چھوڑیں، یہ ترقی یافتہ قومیں جو اپنے آپ کو عدل و انصاف کی بڑی علمبردار سمجھتی ہیں، یہاں پہ بھی حکمرانوں کو بہت ساری چیزوں سے مستثنا قرار دیا گیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اسی طرح برابر کے خدا کے حکم کا پابند خیال کرتے تھے جس طرح دوسروں کو، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جس طرح آپ اپنے آپ کو خدا کے حکم کا پابند خیال کرتے تھے، اسی طرح آپ دوسروں سے بھی توقع رکھتے تھے کہ وہ بھی اس حکم کی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اسی طرح تعمیل کریں۔ اس مساویانہ، عادلانہ نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ مسلمانوں کے امیر تھے، سربراہ تھے، نبی تھے، وہ آپ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، لیکن جہاں تک حق اور انصاف کا تعلق ہے، اگر کسی نے آپ کو حق اور انصاف کے نام پر کسی بات کی طرف بلایا تو آپ نے بلا جھجک، بلا تردد اپنے آپ کو اس کے لیے پیش فرمایا۔ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب اپنے صحابہ کی صفوں کو درست کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں جو تیر تھا اس کی نوک آپ اپنے ایک صحابی سواد کو چبوتے ہوئے کہا کہ سواد، تم سطر سے، لائن سے باہر ہو، صف سے باہر ہو، لائن میں، صف میں سیدھے ہو کے کھڑے ہو۔ سواد نے فوراً یہ آواز بلند کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے نیزے کی انی چبھ ہوئی ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کو حق اور انصاف کے لیے بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل دیکھیے، میدان جنگ ہے، کمانڈر ان چیف ہیں، نظم و ضبط کا تقاضا ہے کہ اس کو بحال کیا جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس صحابی نے یہ کہا کہ آپ کو خدا نے حق اور انصاف کے لیے بھیجا اور مجھے اس کی تکلیف ہوئی، تو بلا تردد، بغیر کسی توقف کے، آپ نے فوراً اپنے بدن سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا لو، بدلہ لے لو۔ وہ صحابی کچھ اور ہی تمنا رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ جب حق اور انصاف کی بات کروں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدلے کی اجازت دیں گے۔ وہ اپنی کچھ اور تمنائیں پورا کرنا چاہتے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر بوسہ دیا۔ حضور نے فرمایا تم نے تو بدلے کی بات کی تھی، یہ حرکت تم نے کیا کی؟ کہنے لگے حضور کون جانتا ہے کہ اس جنگ سے میں سلامت نکلتا ہوں یا نہیں، شاید یہ میری آخری ملاقات ہو، میں نے تو اس موقع کو غنیمت جانا کہ میں اپنے بدن کو آپ کے بدن سے چھو لوں۔ یہ تھا عدل اور انصاف کا معیار ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے عورتوں کے اور کمزور طبقے کے جس طرح حقوق قائم فرمائے اور اس کے لیے جس طرح دن رات محنت کی، وہ بھی ایک لمبی داستان ہے۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے اس عورت کو جو ورثے میں بانٹی جاتی تھی، جس کے کوئی حقوق نہ تھے، اس کے حقوق کو قائم فرمایا، اس کی عزت اور عفت اور حیا اور عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے لیے علم و عمل اور نیکی اور بھلائی کے ہر میدان میں لامتناہی ترقیات کے دروازے کھولے۔ یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو خدا سے یہ تعلیم لائے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے بھی اسی طرح حق ہیں جس طرح ان پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اور آپ نے حجت الوداع کے موقع پر خاص طور پر اس سوسائٹی کے کمزور طبقے کے حقوق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق خدا سے ڈرتے رہنا۔ إِنَّ لَكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا، تمہاری عورتوں کے بھی تم پر حق ہیں اور جس طرح تمہارے ان پر حق ہیں۔ یہ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے آسمانی تعلیم کی روشنی میں اس گروہ مظلوم، اس صنف لطیف اور اس جوہر نازک کو قدردانی کا تاج پہنایا۔ ذرا آج کے وہ مسلمان حکمران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں اپنے اس طرز عمل پر نظر تو ڈالیں جہاں عورتوں کے ساتھ نہایت ظالمانہ اور بہیمانہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے فسادات ہیں اور انسان کو انسان سے جتنے خطرات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا خطرہ نسلی تعصب کا خطرہ ہے، قومی برتری کا خطرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یورپ کی سرزمین پر اسی تصور نے کتنے ہی انسانوں کو ہلاکت کے منہ میں جا اتارا تھا، اور یہ ایسا خطرناک فتنہ ہے اور یہ ایسا زہریلا درخت ہے کہ جو جڑ سے اکھڑنے میں نہیں آ رہا۔ اور یورپ کے حکمران اپنی تقاریر میں، اپنے سیمینارز میں بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں پھر ریسزم سے خطرہ ہے۔ یہ ریسزم کئی قسم کا ہے، سفید لوگوں کے خلاف کالے لوگوں کی طرف سے،
کالے لوگوں کے خلاف سفید لوگوں کی طرف سے، مشرقی قوموں کے خلاف مغربی قوموں کی طرف سے، اور مغربی قوموں کے خلاف مشرقی قوموں کی طرف سے، اور کوئی صورت نہیں بن رہی کہ کس طرح وہ اس بھوت سے اور اس کے چنگل سے آزادی حاصل کر سکیں۔ لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خدا کا پیغام بنی نوع انسان کو پہنچایا، اور بار بار مومنوں کو یہ تاکیدی حکم دیا کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ دیکھو کوئی قوم کسی دوسری قوم سے تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ عورتیں عورتوں سے تمسخر نہ کریں۔ جہاں تک قبائل اور شعوب کا تعلق ہے تو اے بنی نوع انسان، آسمان کا خدا یہ کہتا ہے کہ انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل میں اس لیے بانٹا ہے کہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز وہی ہے جو خدا کے ہاں معزز ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پھر اس بات کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کسی سیاہ کو، نہ کسی سرخ کو کسی سیاہ پر، اور نہ کسی سیاہ کو کسی سرخ پر، مگر تقوی کے نتیجے میں۔ آپ نے یہ صرف تعلیم ہی نہیں دی، آپ نے اپنے عملی نمونے کے ساتھ اس نہایت زہریلے درخت کو جڑ سے اکھیڑ پھینکا۔ آپ غلاموں کو، غلاموں کے بیٹوں کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اپنے نواسوں کے ساتھ۔ حضرت اسامہ بن زید کو، جو ایک غلام کے بیٹے تھے، اپنی ران پر بٹھاتے، اپنی چادر اڑاتے اور فرماتے اے خدا، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ یہ وہ نمونہ تھا جس کے نتیجے میں آپ نے اس گری ہوئی قوم کو اٹھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت حکمران، ہمدردی بنی نوع انسان، اور ان کو ہر قسم کے ظلم اور سفاکی سے نجات دلانے کے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ سارا دن لوگوں کی تعلیم اور تربیت میں مصروف رہتے، اور رات کا بیشتر حصہ خدا کے حضور کھڑے ہو کر بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے آپ کی آخری عمر میں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہو گئے تھے، کسی نے بتایا کہ حضور اکرم نماز تہجد بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن ایسا اس وقت ہوا حینا ختمہ الناس، جب لوگوں نے آپ کو چور چور کر دیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی محنت تھی جس کے نتیجے میں یہ انقلاب پیدا ہوا ہے۔ یہ محض زبانی تقریروں سے نہیں ہوا کرتا، یہ اپنی جان کو ہلکان کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم میں آپ مبعوث ہوئے اور جس طرح اس کی حالت کو تبدیل فرمایا ہے، یہ اپنی ذات میں اس بات کا عظیم الشان ثبوت ہے کہ ہمارا وہ آقا ایک عظیم الشان حکمران تھا جس نے ایک نہایت تھوڑے سے عرصے میں عظیم الشان تبدیلی اس قوم میں پیدا کر دی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عرب کا ملک اس زمانے میں ایسی حالت میں تھا کہ بمشکل کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان تھے۔ کون سی بدی تھی جو ان میں نہ تھی، اور کون سا شرک تھا جو ان میں رائج نہ تھا؟ چوری کرنا، ڈاکہ مارنا ان کا کام تھا، اور ناحق کا خون کرنا ان کے نزدیک ایک ایسا معمولی کام تھا جیسا کہ ایک چونٹی کو پیروں کے نیچے کچل دیا جائے۔ یتیم بچوں کو قتل کر کے ان کا مال کھا لیتے تھے، لڑکیوں کو زندہ بگور کرتے تھے، زناکاری کے ساتھ فخر کرتے اور اعلانیہ اپنے قصیدوں میں ان گندی باتوں کا ذکر کرتے تھے۔ شراب خوری اس قوم میں اس کثرت سے تھی کہ کوئی گھر بھی شراب سے خالی نہ تھا، اور قمار بازی میں سب ملکوں سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حیوانوں کی آر تھی اور سانپوں اور بھیڑیوں کی ننگ۔ غرض ہر یک طرح کی بری حالت اور ہر یک نوع کا اندھیرا
اور ہر قسم کی ظلمت و غفلت عام طور پر تمام عربوں کے دلوں پر چھائی ہوئی تھی۔ لیکن جب ہمارا آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حکمران بنا تو آپ نے ان کو انسانیت کے آداب سکھلائے، تمدن اور بود و باش کی راہوں پر تفصیل سے مطلع کیا، جسمانی پاکیزگی اور معاشرت اور تمدن اور کھانے پینے اور لباس اور علاج اور پرہیز اور اصول رعایت صحت اور اسباب وبا سے پرہیز، ان سب باتوں کے قوانین ظاہر فرمائے اور تمام صورتوں میں اعتدال کی وصیت فرمائی، اور نہ صرف وصیت فرمائی بلکہ اپنی دردمندانہ دعاؤں اور باطنی توجہ کے ساتھ ایک تھوڑے سے عرصے میں ہزاروں انسانوں کی اصلاح کی اور فساد سے صلاحیت کی طرف ان کو منتقل کیا، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں پرہیزگاری کے نور چمک اٹھے، ان کی عقلیں علوم الہیہ میں منور ہوئیں، ان کی ملک دیاری کی لیاقتیں جانچی گئیں اور وہ علم و عمل میں سبقت لے جانے والے ثابت ہوئے۔ اونٹوں کے ہودی خان جہاں بانی کرنے لگے، اور وہ جو جاہل اور رجڑ سمجھے جاتے تھے وہ علوم و معارف کا درس دینے لگے۔ بکریوں کے چرواہے قوموں کے لیڈر بن گئے۔ کیسی بلند شان ہے خدا کے اس جری اور اولوالعزم رسول بادشاہ کی، جس نے تھوڑے سے عرصے میں یہ حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا، اور کسی تلوار کے زور سے نہیں، لوگوں کے خون بہا کر نہیں، جبر و تشدد سے نہیں، بلکہ جیسا کہ غیر مسلموں نے بھی اعتراف کیا، اور خود ایک جرمن مستشرق نے اپنی کتاب محمد ان سائن ورک میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے خدائی نور سے منور، غیر متزلزل قوت ارادی سے بہرور اور ایک انتہائی شدید جذبے سے سرشار ہو کر، جس میں محبت، سخاوت اور ملاطفت سموئی ہوئی تھی، اپنے اس مشن کا آغاز کیا، جو پرمہن اور کٹھن ہونے کے باعث ایک عظیم الشان جد و جہد کا متقاضی تھا، اور آپ نے اس وقت تک دم نہ لیا جب تک کہ اپنے مقصد میں کامیابی نہ حاصل کر لی۔ غریب ممالک میں اور اب تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی چوریوں اور ڈاکہ زنی کی واردات میں جو دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان ممالک کے عمراء اور سیاستدانوں اور حکمرانوں کے طرز بود و باش اور عیش و عشرت کے سامانوں اور عوامی دولت کے ناجائز استعمال کی وجہ سے ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے۔ ایشیا اور یورپ اور افریقہ کے کئی مسلم اور غیر مسلم ممالک میں ایک طرف لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں، انہیں زندگی کی بنیادی سہولتیں میسر نہیں، اور دوسری طرف انہی ممالک کے حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ ان کے بڑے بڑے محلات گویا دولتوں کے انبار پر مشتمل ہیں، ان کے باتھ رومز کی ٹوٹیاں تک بھی اور کھانے کی تشریحیں تک مزخرف ہیں، اور ان کے محلوں کی منقش دیواریں اور فرش نہایت قیمتی قالینوں اور آرٹ کے نمونوں سے آراستہ ہیں۔ مگر ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بادشاہ دو سرا کا کیا حال تھا؟ آپ کی زندگی ہر قسم کے تکلفات سے پاک تھی۔ آپ نے خدا کے حکم سے یہ اعلان فرمایا کہ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، نشست و برخاست میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کسی چیز میں کوئی تکلف نہ تھا۔ یورپ کے بادشاہ شاید یہ مان بھی نہ سکیں کہ کوئی ایسا بادشاہ بھی تھا جسے دین کی بادشاہت بھی نصیب تھی اور دنیا کی حکومت بھی حاصل تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے اخراجات میں ایسا کفایت شار اور سادہ تھا، اور پھر بخیل نہیں بلکہ دنیا نے آج تک جس قدر سخی پیدا کیے ہیں ان سب سے بڑھ کر سخی تھا۔ آپ گھر کے کام کاج خود کرتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، گھر میں جھاڑو خود دے لیتے، دودھ دو لیتے، بازار سے سودا لاتے، جوتی پھٹ جاتی تو خود گانٹ لیتے، غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز نہ تھا۔ ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے، لوگ تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو، غریب بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کو تشریف لے جاتے، اس طرح اپنے صحابہ میں مل جل کر بیٹھتے کہ کوئی امتیازی حیثیت نہ ہوتی، اور کوئی اجنبی نوارد وہاں ہوتا تو آپ کو دیکھ کر پہچان نہ سکتا کہ ان میں سے کون وہ ہے جو دین و دنیا کا بادشاہ ہے۔ آپ کا حال یہ تھا، اور یہ حال صرف مدینہ یا مکہ کا حال نہیں،
آخر وفات تک کا یہ حال رہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 مہینے گزر جاتے، 3 ہلال دیکھ لیتے تھے ہم، 2 ماہ کا عرصہ گزر جاتا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی تھی۔ آپ کے بھتیجے حضرت عروہ نے عرض کی کہ خالہ پھر آپ کھایا کیا کرتے تھے؟ فرمایا کھجور اور پانی۔ ہاں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارد گرد انصار ہمسائے تھے، ان کے پاس دودھ والی بکریاں ہوتی تھیں، وہ ہدیے کے طور پر وہ بیچ دیا کرتے، تو آپ ہمیں بھی وہ دودھ پلا دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے اس وقت سے کہ آپ مدینہ تشریف لائے اس وقت تک کہ آپ فوت ہو گئے 3 دن تک متواتر گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ آپ کا کھانا بھی نہایت سادہ ہوتا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ ایک بادشاہ تھے اور تمام عرب آپ کے ماتحت ہو گیا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو دنیاوی بادشاہوں کی طرح ان سب طریقوں کو اختیار کر لیتے جو اس وقت کے بادشاہوں میں مروج تھے، اور اس پر کوئی الزام قائم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ کی عزت اس بادشاہت کی وجہ سے نہ تھی جو شہروں اور ملکوں پر حکومت کے نام سے مشہور ہے، بلکہ دراصل آپ کی عزت اس بادشاہت کی وجہ سے ہے جو آپ کو اپنے دل پر حاصل تھی اور جو آپ کو دوسرے لوگوں کے دلوں پر حاصل ہے۔ آپ نے باوجود بادشاہ ہونے کے اس طریق کو اختیار نہ کیا جس پر بادشاہ چلتے ہیں، اور اپنی عظمت کے اظہار کے لیے وہ نمائشیں نہ کی جو سلطان کیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اس کے نشان آپ کے بدن پر نمایاں ہیں۔ کمرے میں ایک کونے میں مٹھی بھر جو رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف مشکیزے کی کھال ہے، بے اختیار آنکھوں میں آنسو بھر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو عرض کی کہ میں کیوں نہ روں؟ آپ کے جسم پر چارپائی کے باندھ سے بدیاں پڑ گئی ہیں، اور یہ آپ کے اسباب کی کوٹری ہے، اس میں جو سامان ہے وہ تو نظر آ رہا ہے۔ کیسر و کسرا تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور آپ خدا کے پیغمبر اور برگزیدہ ہو کر آپ کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہو۔ فرمایا اے ابن خطاب، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ وہ دنیا لیں اور ہم آخرت؟ ایک اور موقع پر فرمایا مجھے دنیا سے کیا تعلق، مجھے دنیا سے صرف اس قدر تعلق ہے جس قدر اس سوار کو جو تھوڑی دیر کے لیے راہ میں کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، کیسی سادہ زندگی ہے، کیسا بے نظیر نمونہ ہے۔ کیا کوئی انسان بھی ایسا پیش کیا جا سکتا ہے جس نے بادشاہ ہو کر یہ نمونہ دکھایا ہو کہ اپنے گھر کے کام کے لیے ایک نوکر بھی نہ رکھا ہو؟ اگر کسی نے دکھایا ہے تو وہ بھی آپ کے خدام میں سے ہوگا۔ کسی دوسرے بادشاہ نے جو آپ کی غلامی کا حقیقی فخر نہ رکھتا ہو یہ نمونہ کبھی نہیں دکھایا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو اخلاق کرم اور جود اور سخاوت اور ایثار اور فتوحات اور شجاعت اور زہد اور قناعت اور اعراض عن الدنیا کے متعلق تھے، وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ایسے روشن اور تاباں اور درخشاں ہوئے کہ مسیح کیا بلکہ دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس کے اخلاق ایسی وضاحت تامہ سے روشن ہو گئے ہوں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے بے شمار خزائن کے دروازے حضرت پر کھول دیے، سو جناب نے ان سب کو خدا کی راہ میں خرچ کیا، اور کسی نوع کی تن پروری میں ایک حبہ بھی خرچ نہ ہوا، نہ کوئی عمارت بنائی، نہ کوئی بارگاہ تیار ہوئی، بلکہ ایک چھوٹے سے کچے کوٹھے میں جس کو غریب لوگوں کے کوٹھوں پر کچھ بھی ترجیح نہ تھی اپنی ساری عمر بسر کی، بدی کرنے والوں سے نیکی کر کے دکھلائی، اور وہ جو دل آزار تھے ان کو ان کی مصیبت کے وقت اپنے مال سے خوشی پہنچائی، سونے کے لیے اکثر زمین پر بسترا اور رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا جھونپڑا اور کھانے کے لیے نانے جو یا فاقہ اختیار کیا۔ دنیا کی دولتیں بکثرت ان کو دی گئیں، پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ہاتھوں کو دنیا سے ذرا آلودہ نہ کیا، اور ہمیشہ
فقر کو تونگری پر اور مسکینی کو امیری پر اختیار رکھا، اور اس دن سے جو ظہور فرمایا تا اس دن تک جو اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، بجز اپنے مولا کریم کے کسی کو کچھ چیز نہ سمجھا، اور ہزاروں دشمنوں کے مقابلے پر معرکہ جنگ میں کہ جہاں قتل کیا جانا یقینی امر تھا، خالصاً خدا کے لیے کھڑے ہو کر اپنی شجاعت اور وفاداری اور ثابت قدمی دکھلائی۔ غرض جود اور سخاوت اور زہد اور قناعت اور مردی اور شجاعت اور محبت الہیہ کے متعلق جو اخلاق فاضلہ ہیں، وہ بھی خداوند کریم نے حضرت خاتم الانبیاء میں ایسے ظاہر کیے کہ جن کی مثال نہ کبھی دنیا میں ظاہر ہوئی اور نہ آئندہ ظاہر ہوگی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ احباب جماعت، آپ بھی اسی خیر الرسل کی امت کے بہترین افراد ہیں، اور اس زمانے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مبعوث ہونے والے امام مہدی اور مسیح موعود کے ماننے والے ہیں، جسے خدا نے اس زمانے میں حکم اور عدل بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ پھر سے زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے، جیسا کہ وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح محمدی سے بڑے بڑے ترقیات کے وعدے فرمائے ہیں۔ بادشاہ اور ملوک اس سلسلے میں داخل ہوں گے، اور یہ سلسلہ چل نکلا ہے۔ احمدیوں کو روحانی قیادت ہی نہیں، دنیاوی قیادت و سیادت کی ذمہ داریاں بھی سونپی جائیں گی، مگر یاد رکھیے کہ سید القوم خادمہم کے فرمان نبوی کے مطابق آپ کو یہ سیادت خدمت بنی نوع انسان کی راہ سے ہی نصیب ہو سکتی ہے۔ بس نوع انسانی کی بے لوث خدمت اور فلاح و بہبود کے لیے اپنے پورے جان اور پورے دل اور تمام طاقتوں کے ساتھ مصروف ہو جاؤ، اور اس اسوہ محمدی کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اور اسی پاک نمونے کی تعلیم اپنی نسلوں کو دیں، اور اپنے اعمال سے ان تمام داغوں کو دھو دیں جو فیض آوج کے زمانے سے لے کر اب تک بدقسمتی سے کئی مسلمان حکمرانوں کی بدعملیوں اور کوتاہ اندیشیوں کی وجہ سے اسلام کے مقدس نام پر لگائے جاتے ہیں۔ اب دین اسلام اور اسوہ محمدی کا حیا آپ کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے۔ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا۔ یہ ہو نہیں سکتا جب تک محنت اور جاں فشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے دنیا کی ان ترقی یافتہ قوموں کو اور تمام مخالفین اسلام کو یہ بتا سکیں کہ اسوہ محمدی آج جماعت احمدیہ کے ذریعے سے دنیا میں پھر سے ظاہر ہو رہا ہے، اور یہی وہ جماعت ہے جس کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں ہر قسم کے ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور دنیا ایک دفعہ پھر حقیقی عدل اور حقیقی انصاف سے بھر جائے گی، اور جس طرح آسمان پر خدا کی بادشاہت ہے، زمین پر بھی خدا کی بادشاہت قائم ہوگی۔ جزاکم اللہ۔